ایک نقطے کی بات سنیے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ نبی نے بکری چرائی ہے، اونٹ نہیں چرایا۔ بیٹھ نہیں رہا۔ نبی نے بکری چرائی ہے، اونٹ نہیں چرایا۔ اس کا راز لکھا، اونٹ چرانا آسان ہے، بکری چرانی مشکل ہے، چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے، جوڑ کر کے رکھنا پڑتا ہے اور مکمل اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، بھیڑیے سے بچانا پڑتا ہے۔ نبی کو امت حوالے کی جانے والی ہے، پہلے بکری چروائی، اس کے بعد نبی بنایا۔ امت کو شیطان بھیڑیے سے بچانا تھا، اس لیے پہلے بکری چروائی، اس کے بعد نبی بنایا۔ صرف 10 سال میں ہمارے نبی نے 9 لاکھ مربع میل زمین پر ہر کچے پکے مکان میں اسلام کو داخل کر دیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ صرف 3 کام کیا۔ پہلا کام کیا، معاف کیا، بدلہ نہیں لیا۔ دوسرا کام کیا، محبت دی، نفرت نہیں کی۔ تیسرا کام کیا، مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا، مدد کے لیے ہاتھ نہیں کھینچا۔ 3 کام کیے، 10 سال کے اندر ہر کچے پکے مکان میں اسلام کو داخل کر دیا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ایک جوان آیا نبی کی مجلس میں، کہ یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کہ سبحان اللہ، اسلام قبول کر لو۔ تو اس نے کہا حضور میری ایک شرط ہے، میں زنا کرتا ہوں، رات میں بھی زنا کرتا ہوں، دن میں بھی زنا کرتا ہوں، زنا کرنا میری عادت ہے، اگر زنا کی اجازت ملے گی تب اسلام قبول کروں گا۔ اللہ کے رسول حکیم تھے، حکمت سے بات کیا، دماغ لگا کر کے بات کیا۔ او جوان، تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، میں تم کو زنا کی اجازت دیتا ہوں۔ صحابہ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ جوان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا کہ ایک پنت 2 کاج، ایک وقت میں 2 کام کروں گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا او جوان میری بھی شرط سن لو، 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو، وہ کسی کی ماں نہ ہو۔ یا رسول اللہ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ کہ غور کرو، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، تمہاری بیوی اور بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کی ہستی کو فنا کر دو گے۔ لیکن یاد رکھو، تم جس عورت کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری پیغام لے آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پہ، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے۔ 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے اور بڑی بیداری کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کے دل میں نبی کی عظمت اور محبت پیدا فرمائے۔ تیسرا پیغام ہے، سننے کے لیے تیار ہیں؟ عمل کریں گے؟ مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر اٹھائیے، خیر دے، سمجھ میں آ رہا۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ 3 طرح کے لوگ جنت میں جائیں گے۔ پہلا آدمی جو جنت میں جائے گا بغیر حساب کتاب کے چلا جائے گا،
قبولیت کی گھڑی ہے، دعا کیجئے اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ دوسرا آدمی جو جنت میں جائے گا، کیسے جائے گا؟ حساب تو ہوگا مگر ہلکا پھلکا، ادھر ہلکا پھلکا حساب ہوا، ادھر جنت میں پہنچ گیا، اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ اور تیسرا آدمی جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ آپ کو حیرت ہوگی۔ سیرت کا جلسہ ہے، نبی کی عظمت کے حوالے سے آپ سن لیں۔ اس کی گاڑی پھنس جائے گی، اس کو روک لیا جائے گا، رات کا الگ حساب لوں گا، دن کا الگ حساب لوں گا، جوانی کا الگ حساب ہوگا، مالداری کا الگ حساب ہوگا، صحت تندرستی کا الگ حساب ہوگا۔ وہ پھنس گیا، ادھر نبی آ گئے، ادھر اس کی گاڑی پھنسی، ادھر نبی کی شفاعت ملی، گاڑی نکل گئی، جنت میں پہنچ گیا۔ اللہ نبی کی شفاعت سے ہم سب کو محروم نہ فرمائے۔ ایک بات نکتے کی، جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس ہوگا۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں غم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، افسوس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد افسوس کیوں ہوگا؟ حیرت ہوگی۔ افسوس کن لوگوں کو ہوگا؟ نبی کی مجلس تھی، نبی کا نام آتا تھا، درود نہیں پڑھتے تھے۔ جب جنت میں جائیں گے تو مقام و مرتبے سے محروم ہو جائیں گے، تو دنیا میں موقع ہاتھ سے چلا گیا، جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس ہوگا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، حضرت تھانوی نے پوچھا، دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، انہوں نے پوچھا کہ لوگوں تم جنت میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو ایک ہی جواب حضرت نے دیا کہ جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں لوگ؟ دنیا میں نبی کا دیدار نہیں ہو رہا، نبی سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ ایک ہی جگہ جنت ہے جہاں نبی کا دیدار بھی ہوگا، نبی سے ملاقات بھی ہوگی، اس لیے ہم عاشقان رسول جنت میں جانے کی تمنا کرتے ہیں۔